أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالی جلدی کرتے للناس لوگوں کے لیے الشر برائی کے مانگنے پر استعجالہم جیسے وہ جلدی مانگتے ہیں جیسے وہ جلدی قبول کرتے ہیں ان کے حق میں بالخیر بھلائی کو لقضی الیہم البتہ فیصلہ کر دیا جا چکا ہوتا ان کے لیے اجلہم ان کی موت کا فنظر الذین پس ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا جو نہیں توقع رکھتے ہم سے ملنے کی فی طغیانہم یعمہون کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف دعانا تو ہمیں وہ پکارتا ہے لجنبہ لیٹے لیٹے او قائدن یا بیٹھے بیٹھے او قائما یا کھڑے کھڑے فلما کشفنا پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں عنہ اس سے ضرہ اس کی وہ تکلیف مرہ تو وہ پھر ایسے گزرتا ہے کألم گویا کہ لم یدعونا اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا الی ضر کسی تکلیف میں مسہ جو اللہ نے اس کی دور کی کذالک ایسے ہی مزین کر دیا گیا خوشنما کر دیا گیا للمسرفین حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے ما کانوا یعملون اس کو جو وہ کر رہے ہیں اللہ جل شانہ نے یہاں انسان کے ایک عمومی مزاج کو بیان کیا ہے جو مزاج اللہ کی ناشکری کا ہے اس کی نعمتوں کی ناقدری کا ہے جب کبھی انسان تکلیف میں پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے سختیوں میں گھرتا ہے مشکلات کی دلدل میں پھنستا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے بد دعائیں کرنے لگ جاتا ہے کہ میں مر جاتا میں ہلاک ہو جاتا میں یہ دن ہی نہ دیکھتا اس سے بہتر ہے مجھے موت آ جائے مجھ پہ لعنت ہے ایسے انسان یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنی مال مویشی کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے بد دعائیں انسان کرتا ہے اور ایسے اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے بد زبانی اتنی ہو جاتی ہے اپنے اوپر بھی لعنتیں کرتے ہیں اپنے لیے بھی بد دعائیں اپنی اولاد کے لیے مال کے لیے کاروبار کے لیے چیزوں کے لیے
تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری ان باتوں کو اور یہ بددعائیں جو تم کر رہے ہو ان کو بھی ایسے قبول کرنے لگ جائیں جیسے ہم تمہاری اچھی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور یہ تو طے شدہ بات ہے، جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ قبول کرتے ہیں، الا یہ کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کی کئی شکلیں وہ اہل علم نے بتلائی ہیں، وہ بارہا بیان ہو چکی ہیں کہ جیسے انسان جو مانگتا ہے کبھی وہی اللہ پوری کر دیتے ہیں، کبھی اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور دے دیتے ہیں اس کو، یا اس سے مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا دنیا میں دعا کی قبولیت کا ثمرہ اس کو نہیں نظر آتا، آخرت میں اللہ اس کے بدلے میں اجر اور ثواب لکھ دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو فرمایا کہ اگر ان کی اچھی دعاؤں کی طرح ان کی بری دعائیں بھی ہم قبول کر لیا کرتے تو یہ لوگ بہت جلد دنیا سے مٹا دیے جاتے، یہ ہلاک اور برباد کر دیے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ کرتے تھے، مشرک کافر، جیسے نضر ابن حارث کی ایک بات کا جو دوسرے موقع پہ قرآن کریم میں موجود ہے، جیسے اس نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اس بدبخت نے کہا کہ اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لایا ہوا یہ کلام حق پر ہے، یہ صحیح ہے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پھر ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کا اقرار نہیں کرتے، تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان کی یہ باتیں، یہ بددعائیں ان کے حق میں جو ہیں قبول کرتے تو یہ کب کے ہلاک کر دیے گئے ہوتے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتے لوگوں کے لیے الشر، ان کی بددعائیں، برائی کی جو دعائیں ہیں ان کی قبولیت میں، استعجالہم بالخیر، جیسے اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیتے ہیں ان کی خیر کی دعائیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کی موت کا بہت جلد، یعنی جلد دنیا سے وہ مٹا دیے جاتے اور انہیں اور زیادہ شدائد اور مشکلات میں پھنسا دیا جاتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ، لیکن ہماری حکمت ہے کہ بس ہم چھوڑے رکھتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، الذین لا یرجون لقاءنا، ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے، توقع رکھتے ہم سے ملنے کی، فی طغیانہم یعمہون، کہ جیسے کیسے ہے وہ جس حال میں ہے اسی میں مگن رہیں، لگے رہیں، اپنی سرکشی میں سرگردان رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کبھی زندگی میں ضر، تکلیف، یعنی کوئی ایسا حال جو وہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے وہ ناگوار سمجھتے ہیں، ضر میں ساری ایسی کیفیات، ایسے احوال آ جاتے ہیں، وہ حال بیماری کا ہو، مالی مشکلات کا ہو، تنگ دستی، فقر، غربت کا ہو، وہ حال مختلف طرح کے سختیوں کے حالات، پریشانیوں، مصیبتوں کے حالات، مشکلات، یہ ساری چیزیں ضر میں ہیں۔ جب کبھی انسان کو کوئی ناگوار حالت درپیش ہوتی ہے، دعانا، تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، ہم سے پھر مانگنے، دعائیں کرتا ہے، اور یہ ہم سب سے پیش آتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو پھر لجنبہ، لیٹے بھی اللہ کو پکارتے ہیں، قاعداً، بیٹھے بھی اللہ کو پکارتے ہیں، قائمہ، کھڑے بھی اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ جی، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہر وقت پھر انسان اللہ کو پکارتا ہے۔
اے اللہ یہ بیماری دور کر دے، یہ پریشانی دور کر دے، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ یہ ہر وقت انسان بس اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے۔ لجنبہ قائدا قائما، تینوں کیفیات اللہ نے بیان کر دی۔ یعنی بہت زیادہ پھر تم اللہ سے مانگتے ہو، لیٹے ہوئے ہو تب بھی اللہ سے مانگتے ہو، قائدہ بیٹھے ہوئے ہو تب بھی اللہ سے مانگ رہے ہو، قائمہ تم کھڑے ہو بھی اللہ سے مانگ رہے ہو۔ فلما کشفنا، پھر جب ہم ہٹا دیتے ہیں انہو اس آدمی سے، ضرہو اس کی اس ناگوار کیفیت کو، اس سے دور کر دیتے ہیں اس کی تکلیف، پریشانی، مصیبت، بیماری، تو مر کألم یدعونا، پھر یہی انسان جو رو رو کے اللہ سے مانگ رہا تھا، بڑی عاجزی سے اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ ایسے گھومتا پھرتا ہے کألم یدعونا، کہ جیسے اس نے گویا کبھی ہم سے دعا ہی نہیں کی تھی، الی ضر مسا، کسی تکلیف اور پریشانی میں جو اللہ نے اس کی دور کر دی تھی۔ یعنی کبھی یہ اللہ کا محتاج ہی نہیں ہوا تھا، اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ پھر بھول جاتا ہے، یہ اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو یہ اپنی عقل مندی سے کام کیا تھا، تو اس لیے میرے یہ حالات بن گئے، اس لیے میری یہ پریشانی دور ہوگی، اس لیے اب میری مشکل آسان ہوگی۔ پھر اس آسانی کو مخلوق سے جوڑ دیتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے مجھے ملا، فلاں کی وجہ سے میرے حالات ایسے ہو گئے، اور فلاں ماہر ڈاکٹر کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کی ذات کو پھر بیچ سے نکال ہی دیتا ہے، کألم یدعونا الی ضر مسا، گویا کہ اس نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا تھا۔ کذالک زجن للمسرفین، ایسے ہی مزین کر دیا گیا، خوشنما بنا دیا گیا، للمسرفین، ایسے ہی حد سے تجاوز کر جانے والے، یعنی جن کی طبیعتوں میں ایسی بے اعتدالی ہے، ایسی جلد بازی ہے، اور جو طبیعتیں اس حد تک بگڑی ہوئی ہیں، ما کانوا یعملون، جو کچھ برائی کر رہے ہیں وہ سارا کچھ ان کی نظر میں شیطان اچھائی بنا کے پیش کر دیتا ہے، اور شیطان ان کو دکھاتا ہے تم تو بہت اچھے آدمی ہو، تمہاری زندگی کے رویے تو بہت اچھے ہیں، اور جو کچھ یہ تمہارا طرز ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ زجنا، وہ ان کے لیے مزین کر دیتا ہے، اچھا بنا کے پیش کرتا ہے۔ ما کانوا یعملون، جو ان کا کردار، جو ان کی عادت، جو ان کا حال ہے، یہی وہ سمجھتا ہے، ان کو سمجھا دیتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک جا رہے ہو۔ اور ظاہر ہے جب آدمی اپنے کو ٹھیک سمجھتا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک عمومی مزاج ہے ہر انسان کا، جو اس کی زندگی میں وہ ظاہر ہوتا رہتا ہے موقع بموقع۔ تو گویا اللہ جل شانہ نے اس بات سے اس کو ظاہر کیا ہے کہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہر حال میں اللہ کا محتاج بن کے رہنا چاہیے، اللہ کے سامنے عاجز بن کے رہنا چاہیے، اور وقتی طور پہ حالات سے گھبرا کے اللہ سے برائی نہیں مانگنی چاہیے، بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے لیے موت نہیں مانگنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے تکلیف کی دعائیں نہ کرو، اپنے لیے کبھی موت نہ مانگو۔ ہاں موت آ جائے اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پہلے موت مانگنا یہ بالکل غلط ہے، کہ بیماری سے گھبرا کے آدمی کہ اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں، اللہ مجھے موت ہی دے دے، ایسا نہ کرے۔ اور جب حال آ جائے ایسا جس میں پریشانی ہے تو پھر اللہ کو پکارے، اور جب اللہ خوشحالی کا حال، راحت کا حال دے دیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، یہ ایمانی کیفیت ہے۔ اور جب خوشی ملے تو اللہ کو بلا دینا یہ ناشکری کی کیفیت ہے، اور یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہے۔